اور عمر کے آخری سالوں تک تو ان کی کمائی میں بہت اضافہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1907 تک ان کی کمائی 2.5 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کسی کا لاکھ پتی ہونا بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں وہ دولت میں کھیلتے رہے۔ ان کا معیار زندگی اتنا بلند ہو گیا کہ خود ان کے پیروکار اس پر نکتہ چینی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرنے لگے۔ ایک طرف یہ اعتراض ہے اور دوسری طرف ایسے انبیاء کو انبیاء تسلیم کرتے ہیں جن کے رہن سہن اور بود و باش کا یہ منظر ہے کہ حضرت سلیمان کے متعلق لکھا ہے، زر و جواہر اور مال و دولت کی اس افراط اور فراوانی کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کی شان و شوکت اور تزک و احتشام کا جواب اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ اس کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے 200 ڈھالیں اور 300 سپریں خالص سونے کی بنوائی تھیں، لیکن یہ تو ایک مصنف ہے محمد جمیل احمد لکھ رہا ہے، لیکن اصل حوالے جو بائبل کے ہیں اس میں جو نقشہ ملتا ہے وہ تو حیرت انگیز نقشہ ہے۔ سلاطین اول باب 10 آیت 21 میں لکھا ہے، چاندی کا ایک بھی نہ تھا۔ سلیمان کے ایام میں اس کی کچھ قدر نہ تھی، یعنی آپ کے جو برتن وغیرہ سامان جو تھے ان میں سے کوئی بھی چاندی کا نہیں تھا، سارے سونے کے تھے، چاندی کی قدر نہیں رہی تھی۔ آپ کا تخت ہاتھی دانت کا تھا اور اس پر نہایت اعلیٰ قسم کا خالص سونا منڈا ہوا تھا۔ اس تخت میں 6 سیڑھیاں تھیں اور تخت کے اوپر کا حصہ پیچھے سے گول تھا۔ پشت کے پاس 2 شیر کھڑے تھے اور ان 6 سیڑھیوں کے دونوں طرف 12 شیر کھڑے تھے۔ تخت کا پائیدان خالص سونے کا تھا۔ اتنا شاندار تخت اس زمانے میں کہیں موجود نہیں تھا۔ پھر لکھتے ہیں، اس بادشاہ نے یروشلم میں افراد کی وجہ سے چاندی کو تو ایسا کر دیا جیسے پتھر، یعنی اتنا زیادہ سونا تھا، اتنی دولت تھی، اتنی جاہ و حشم تھی کہ چاندی تو گویا پتھروں کی طرح، کنکریوں کی طرح کی ہو گئی۔ لیکن یہ تو ایک معمولی سا ہے نقشہ۔ بائبل کی جو تفصیل ہے وہ آپ پڑھیں، بائبل میں جو اس زمانے کی تفصیل ملتی ہے حیران رہ جاتے ہیں۔ بائبل کو چھوڑیے، قرآن کریم میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے کی، ان کی سلطنت کے زمانے کے جو واقعات مختصر درج ہیں، ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسی سلطنت تھی گویا اس کے بعد پھر کبھی نہیں ایسی دیکھی جائے گی۔ اس تمام شاہانہ تزک و احتشام کے باوجود یہ سچے نبی تھے اور اپنے دین کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن اگر ان کی بات یہ سچی ہو، جو بالکل جھوٹی ہے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کے بعد بہت کمائی کی اور اس کمائی کے نتیجے میں ملین ایئر شمار ہونے لگے، اور اپنے مریدوں نے بھی اس پر دل آزاری کا، بیزاری کا اظہار کیا، یہ ایسا بڑا جھوٹ، ایسا بڑا افتراء ہے کہ تعجب ہے کہ کوئی اس زمانے میں شرافت کا نام بھی ان کو شاید علم نہیں ہے۔ مرید کیا کہتے تھے، کس حالت میں آپ نے آپ کو دعوی نبوت کے بعد دیکھا، وہ سنیے۔ ایک دفعہ جلسہ سالانہ پر بہت سے آدمی آئے ہوئے تھے جن کے پاس کوئی پارچہ سرمائی نہ تھا۔ ایک شخص نبی بخش نمبردار ساکن بٹالہ نے اندر سے لحاف بچھونے منگوانے شروع کیے اور مہمان کو دیتا رہا۔ عشاء کے بعد حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بغلوں میں ہاتھ دیے بیٹھے تھے اور ایک صاحبزادہ جو غالباً خلیفۃ المسیح ثانی تھے پاس لیٹے تھے اور ایک شتری چوغا انہیں اڑا رکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے بھی اپنا لحاف بچھونا طلب کرنے پر مہمانوں کے لیے بھیج دیا۔ یہ تھی آپ کی شاہانہ بود و باش، جس پر ان کو اعتراض ہے کہ ایک ملین ایئر تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور عیش و عشرت میں وقت گزار رہا تھا۔ میں نے عرض کی کہ حضور کے پاس کوئی پارچہ رہا اور کوئی پارچہ نہیں رہا اور سردی بہت ہے۔
فرمانے لگے کہ مہمانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور ہمارا کیا ہے، رات گزر جائے گی۔ نیچے آ کر میں نے نبی بخش نمبردار کو بہت برا بلا کہا کہ تم حضرت صاحب کا لحاف بچھونا بھی لے آئے۔ وہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ جس کو دے چکا ہوں اس سے کس طرح واپس لوں۔ پھر میں مفتی فضل الرحمان صاحب یا کسی اور سے ٹھیک یاد نہیں رہا لحاف بچھونا مانگ کر اوپر لے گیا۔ آپ نے فرمایا کسی اور مہمان کو دے دو، مجھے تو اکثر نیند بھی نہیں آیا کرتی، اور میرے اصرار پر بھی آپ نے نہ لیا اور فرمایا کسی مہمان کو دے دو۔ پھر میں وہ واپس لے آیا۔ اور ایک اور گواہی یہ ہے، مجھے ایک اور صاحب نے سنایا کہ میں اپنی جوانی کے زمانے میں کبھی کبھی حضرت مسیح موعود کے ساتھ خادم کے طور پر حضور کے سفروں میں ساتھ چلا جایا کرتا تھا۔ حضرت مسیح موعود کا قاعدہ تھا کہ سواری کا گھوڑا مجھے دے دیتے تھے کہ تم چڑھو، اور آپ ساتھ ساتھ پیدل چلتے تھے، یا کبھی میں زیادہ اصرار کرتا تو کچھ وقت کے لیے خود سوار ہو جاتے تھے اور باقی وقت مجھے سواری کے لیے فرماتے تھے۔ اور جب ہم منزل پر پہنچتے تھے تو چونکہ وہ زمانہ بہت سستا تھا، حضور مجھے کھانے کے لیے 4 آنے کے پیسے دیتے تھے، اور اپنی شاہانہ آن بان کیا تھی، خود 1 آنے کی دال روٹی منگوا کر یا چنے بھنوا کر گزارا کرتے تھے۔ آپ کی خوراک بہت ہی کم تھی۔ اور ایک مرید کی بات سن لیجئے۔ مسیح موعود کے اہل خانہ لدھیانے گئے ہوئے تھے۔ میں حضور کو ملنے اندرون خانہ گیا۔ کمرہ نیا نیا بنا تھا اور ٹھنڈا تھا۔ میں ایک چرپائی پر ذرا لیٹ گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ حضور اس وقت کچھ تصنیف فرماتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ جب میں چونک کر جاگا تو دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میری چرپائی کے پاس نیچے فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں گھبرا کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی محبت سے پوچھا، مولوی صاحب آپ کیوں اٹھ بیٹھے؟ میں نے عرض کیا حضور نیچے لیٹے ہوئے ہیں، میں اوپر کیسے سو سکتا ہوں؟ مسکرا کر فرمایا آپ بے تکلفی سے لیٹے رہیں، میں تو آپ کا پہرا دے رہا تھا۔ بچے شور کرتے تھے تو میں انہیں روکتا تھا تاکہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ یہ ہے اسلام کے لیے عظیم شان خطرہ۔ ایسے ایسے نیک لوگ ہوں گے تو مولویوں کا اسلام کہاں رہے گا باقی پھر؟ یہ ہے خطرہ اصل جو آپ سے چھپا رہے ہیں۔ پھر ایک گواہی دینے والے گواہی دیتے ہیں، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا جب میرا کیسہ خالی ہوتا ہے تو جو ذوق اور سرور اللہ تعالیٰ پر توکل کا مجھے اس وقت حاصل ہوتا ہے میں اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، اور یہ حالت بہت ہی زیادہ راحت بخش اور طمانینت انگیز ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ کیسہ بھرا ہوا ہو۔ تو اللہ کی راہ میں جو آتا تھا وہ اسی رفتار سے واپس چلا جاتا تھا، اور تمام کلیتاً خدمت دین پر خرچ ہو رہا تھا، اور جب جیب خالی ہوتی تھی زیادہ لطف اٹھاتے تھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس غربت پر، کیونکہ یقین رکھتے تھے، توکل تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے کام ضرور پورے کرے گا۔ ایسے وقت بھی آئے جبکہ حضرت اماں جان کے زیور بیچنے کی نوبت بھی آئی کہ مہمان آ گئے ہیں، خرچ کم ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وقت پر مدد فرمائی اور یہ سلسلہ سارا جاری رکھا۔ یہ ہے وہ عیش و تعیش کی زندگی جس پر پاکستان کے اس سفید جھوٹے پیپر کو اعتراض ہے۔ منشی ظفر احمد صاحب روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مغرب کی نماز کے بعد مسجد مبارک قادیان کے اوپر کی چھت پر چند مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ یہ آپ کا انداز زندگی بتا رہا ہوں، جو ان کے نزدیک شاہانہ ٹھاٹ ہیں وہ ہیں کیا، یہ سنیے۔ اس وقت ایک احمدی دوست میاں نظام الدین صاحب ساکن لدھیانہ، جو بہت غریب آدمی تھے اور ان کے کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے، حضور سے 4-5 آدمیوں کے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں چند معزز مہمان آ کر حضور کے قریب بیٹھتے گئے، اور وہ جو غریب مہمان تھے نظام الدین صاحب وہ سرکتے سرکتے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ ہر دفعہ میاں نظام الدین کو پرے ہٹنا پڑا، حتیٰ کہ وہ ہٹتے ہٹتے جوتیوں کی جگہ پر پہنچ گئے۔
اتنے میں کھانا آیا تو حضور نے جو یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، ایک سالن کا پیالہ اور کچھ روٹیاں ہاتھ میں اٹھا لیں اور میاں نظام الدین سے مخاطب ہو کر فرمایا، آؤ میاں نظام الدین، ہم اور آپ اندر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ یہ فرما کر حضور مسجد کے ساتھ والی کوٹری میں تشریف لے گئے اور حضور نے اور میاں نظام الدین نے کوٹری کے اندر اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی پیالے میں کھانا کھایا۔ یہ ہیں شاہانہ ٹھاٹ باٹ جو ان کو اسلام کے لیے ایک نہایت ہی خوفناک خطرہ دکھائی دے رہے ہیں، اور گویا آخری زندگی میں لکھ پتی کروڑ پتی ہو کر آپ نے بے شمار دولت اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑی تھی، اور آخری زمانہ ہی اور تھا، پہلا زمانہ ہی اور تھا، یہ کیفیت یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اور وفات سے ایک دن پہلے کا حال کیا تھا یہ سنیے۔ بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی نو مسلم کی گواہی ہے کہ جس دن صبح کے وقت حضور نے فوت ہونا تھا، اس سے پہلی شام کو جب حضور فٹن میں بیٹھ کر سیر کے لیے تشریف لے جانے لگے تو مجھے خصوصیت کے ساتھ فرمایا، میاں عبد الرحمن اس گاڑی والے سے کہہ دیں اور اچھی طرح سمجھا دیں کہ اس وقت ہمارے پاس صرف 1 روپیہ ہے، وہ ہمیں صرف اتنی دور تک لے جائے کہ ہم اسی روپے کے اندر گھر واپس پہنچ جائیں۔ اور وہ روپیہ دینے کے بعد وفات کے سال میں ہوئی ہے، ہماری حضرت پھوپھی جان نواب مبارکہ بیگم صاحبہ مرحومہ فرماتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت ہماری اماں جان نے ہمیں بلایا، فرمایا، بچوں گھر خالی دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ابا تمہارے لیے کچھ چھوڑ گئے، کچھ نہیں چھوڑ گئے۔ گھر خالی دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ابا تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ گئے، انہوں نے آسمان پر تمہارے لیے دعاؤں کا بڑا بھاری خزانہ چھوڑا ہے جو تمہیں وقت پر ملتا رہے۔ یہ اس زمانے کے لوگ، یہ خود جو عیاشیوں میں مبتلا ہیں، جو پیسے کی خاطر ایمان بیچتے ہیں، جو روٹی کی خاطر جھوٹ اور افتراء سے باز نہیں آتے، جو دولتیں سمیٹ رہے ہیں جھوٹ کے بدلے خدا کی آیات بیچ کر، یہ الزام لگا رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آخری زمانہ عیش و عشرت میں صرف کیا اور گویا نعوذ باللہ ریل پیل ہو گئی دولت کی، دعویٰ کر کے کہ میں مجدد ہوں۔ اگر مجددیت کے دعوے کے نتیجے میں یہ سلوک ہوتا تو ہر جھوٹا، ہر بدکاردار مجدد بن جایا کرتا، پھر تم لوگ مخالفوں میں شمار نہ ہوتے، تم صف اول کے مجددین ہوتے۔ انبیاء سے، خدا کی طرف سے آنے والوں کے ساتھ تو بالکل اور سلوک ہوا کرتا ہے۔ اس قدر ظلم ہوتے ہیں، ان کی جائیدادیں غصب کر لی جاتی ہیں، ان کے مال چھین لیے جاتے ہیں، ان کے ماننے والوں کے مال لوٹ لیے جاتے ہیں، ان کی دکانیں تباہ کر دی جاتی ہیں، ان کے کاروبار برباد کر دیے جاتے ہیں، ساری عمر کی کمائیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے جلا دیا جاتا ہے۔ یہ ہوا کرتا ہے دعووں کے بعد جب سچے دعوے کرتے ہیں، جھوٹوں کے یہ معاملات نہیں ہوا کرتے۔ یہ تو آج تک ہم یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، تم کس کو سمجھاؤ گے کہ اس سے الٹ واقعہ ہوا تھا؟ جب سے آدم پیدا ہوئے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت تک ایک ہی نظارہ دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ ہر دل عزیز ہوا کرتا تھا، جسے سب نعمتیں حاصل ہوا کرتی تھیں، جب اس نے خدا کے نام پر ایک دعویٰ کیا تو تمام قریبی، تمام اعزاء و اقارب اس کے شدید جانی دشمن بن گئے، اپنے بھی دشمن ہوئے، دوست بھی دشمن ہوئے، غیر تو پہلے ہی غیر تھے، اور ہر چیز سے اس کو محروم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہی واقعہ تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزرا، اور اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلوں کی بارشیں نازل فرما دی۔